بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے والوں کو محبت بھرا سلام۔ ناظرین، ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش ہے۔ آج ہم بابا آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر کریں گے۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو کون سی مٹی سے بنایا، آپ علیہ السلام نے کتنی عمر پائی، اور شیطان نے آدم علیہ السلام کو سجدہ کیوں نہیں کیا۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، آدم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پہلے نبی اور پیغمبر تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے خود اپنے دستے قدرت سے بنایا، اور ہم سارے انسان آدم علیہ السلام کی نسل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا چاہا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو فرمایا کہ روئے زمین سے ہر رنگ کی مٹی لے آؤ، سفید، سرخ، سیاہ، شور و شیریں، نرم اور سخت، ان سب میں سے ایک مشت خاک اٹھا کر لے آؤ، کیونکہ میں ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہوں۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام زمین پر مٹی لینے کے لیے اترے۔ جب جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ مٹی کس لیے لے کر جا رہے ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ اس مٹی سے ایک مخلوق پیدا کرنے والا ہے جو زمین پر رہیں گے، ان میں سے نیک بھی ہوں گے اور بد بھی ہوں گے، ان کے لیے سزا اور جزا بھی ہوگا۔ یہ سن کر زمین نے عرض کی، میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی پناہ پکڑتی ہوں، تم مٹی نہ اٹھاؤ، کیونکہ کچھ لوگ نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں جلیں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین کی فریاد سن کر واپس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو گئے اور کہنے لگے کہ زمین تیری عزت کی پناہ چاہتی ہے، میں تیرے نام کی عزت سے مٹی نہ اٹھا سکا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت میکائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ مٹی لے آئیں، لیکن وہ بھی خالی ہاتھ واپس آ گئے۔ پھر اللہ نے اسرافیل علیہ السلام کو بھیجا، لہٰذا جب اسرافیل علیہ السلام زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے پھر فریاد کرنا شروع کر دی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام بھی خالی ہاتھ واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے ایک ایسے فرشتے کو بھیجا جس کے ذمے اللہ نے انسانوں کی روح قبض کرنے کا ذمہ لگایا ہے، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام جب زمین کی طرف اترے اور زمین سے مٹی اٹھانے لگے تو زمین نے اسی طرح فریاد کرنا شروع کر دی جس طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کی تھی، لیکن حضرت اسرائیل علیہ السلام نے زمین کی منت و زاری نہ سنی اور زمین سے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حکم کو تیری منت و زاری پر نہیں چھوڑ سکتا۔ لہٰذا ملک الموت یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر واپس آ گیا۔ جب اسرائیل علیہ السلام مٹی لے کر اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے تو اس کے بعد اللہ نے روحوں کے قبض کرنے کا کام اسرائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو وہاں رکھنے کا حکم دیا جہاں پر اب کعبہ مکرمہ ہے۔ پھر 40 دن اس مٹی پر بارش برسائی گئی، 39 دن غم کی بارش برسائی گئی اور ایک دن خوشی کی بارش برسائی گئی۔ اسی لیے ہر آدمی اکثر رنج و غم اور فکر و اندیشہ میں مبتلا رہتا ہے اور خوشی بہت کم ہوتی ہے۔ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق اس مٹی کا گارا بنایا، پھر وہ کیچڑ خشک کیا گیا جیسا کہ کمہار برتن خشک کرتا ہے۔ اس کے بعد اس گارے کو اللہ کے حکم سے وادی نعمان جو مکہ اور طائف کے راستے میں عرفات سے متصل ہے، وہاں لے جا کر فرشتوں نے اس گارے کو ڈالا۔ پھر اللہ نے اپنے دستے قدرت سے اس گارے سے حضرت آدم علیہ السلام کا خوبصورت جسم بنایا۔ جب آدم علیہ السلام کے جسم کو فرشتوں نے دیکھا تو حیران ہو گئے اور اس کے ارد گرد پھرنے لگے۔ ابلیس بھی آدم علیہ السلام کے جسم کو دیکھنے آیا اور تعجب سے کہنے لگا کہ یہ جسم اندر سے خالی ہے اور جگہ جگہ خلل ہے۔ ابلیس کہنے لگا، یہ بغیر سیر ہوئے پر نہیں ہوگا، اور اگر سیر ہو جائے تو پھٹ جائے گا اور چلنے پھرنے میں سست ہوگا اور اس سے کوئی کام نہ ہو سکے گا۔ مگر جب سینہ بائیں طرف سے دیکھا تو ابلیس کہنے لگا کہ یہ حجرہ بغیر دروازے کے ہے، میں نہیں جانتا کہ اس میں کیا چیز پوشیدہ ہے، شاید یہ وہی لطیفہ ربانی ہو
کہ جس کے سبب سے خلافت کا استحقاق حاصل کرے۔ بعض روایات میں ہے کہ وہ جسم 40 سال وہاں ہی بے جان پڑا رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس جسم میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا۔ جب روح اللہ کے حکم سے سر کی طرف سے داخل ہوئی تو جہاں جہاں تک روح پہنچتی گئی وہ خاکی بدن کو جو ٹھیکری کی طرح تھا گوشت پوست ہڈی سے بدلتا گیا۔ جب روح سینے تک پہنچی تو حضرت آدم علیہ السلام نے اٹھنے کا ارادہ کیا۔ جب آدم علیہ السلام نے اٹھنے کی کوشش کی تو وہیں زمین پر گر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے۔ پھر اسی حالت میں آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی تو الہام الہی سے آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، یعنی تجھ پر اللہ رحم کرے۔ اور اس کے بعد اللہ کے حکم سے ایک فرشتہ جنت سے آدم علیہ السلام کے لیے مرثا جوڑا لے آیا اور آدم علیہ السلام کو پہنایا گیا اور عزت کے تخت پر بٹھایا۔ وہ جمعۃ المبارک کا دن تھا، یعنی اللہ نے آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کی قبر پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔